بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی وہ کبریائی وہ عظمت وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے جن کی کبھی تیرے کوہ و کمر میں. اب پھر تیری حسینہ کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے رنگ میرے خون جگر میں. کیوں خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا ہو تب وہ تاب نہیں اس کے شرر میں. غرناتا بھی دیکھا میری نگاہوں نے وہ لیکن تسکین مسافر، نہ سفر میں نہ حضر میں. دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی. دل کی تسلی نہ سفر میں نہ حضر میں، دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. یہ اشعار ہیں میرے دوستوں جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہے ہیں. بڑے ہی مؤثر اور درد بھرے اشعار ہیں. اسے انہوں نے اس وقت کہا جب وہ اسپین گئے تھے. انہوں نے اسپین میں جا کر اسپین کے مختلف علاقوں کی زیارت کی، مختلف بستیوں کی زیارت کی. ان علاقوں کی طرف گئے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. مسلمان ایک مدت سے وہاں پر حکومت کیے. وہ تلی تلا گئے جسے آج ٹولیڈو کہتے ہیں، وہ بلنسیا گئے جسے آج ویلنسیا کہتے ہیں، وہ کورڈوبا گئے جسے ہم عربی میں قرطبہ کہتے ہیں، وہ مدریب گئے جسے ہم عربی میں مدرید کہتے ہیں، وہ غرناطہ گئے جسے انگلش میں گریناڈا کہا جاتا ہے. یہ ایسے بستیاں ہیں میرے دوستوں اندلس کے اندر جو مسلمانوں کے ماتحت رہے. مسلمانوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے سجایا. مسلمانوں نے اس اسپانیہ کو، اسپین کو زمین میں جنت بنایا. جبکہ مسلمان جانے سے پہلے یہاں پر بعض لٹیرے اور بعض قبائلی لوگ حکومت کر رہے تھے جنہوں نے اس زمین کو زمین رہنے کے لیے قابل نہیں رکھا. یہاں پر انہوں نے خوب خون بہایا اور امن و امان ختم کر رکھا تھا.
کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ ایسے لوگ رہتے تھے جو تہذیب نہیں جانتے تھے، تمدن نہیں جانتے تھے، صرف جو بھی معلوم تھا یہ معلوم تھا کہ زمین میں جینا ہے، چاہے جیسی بھی جیو، بغیر کسی تہذیب اور تمدن کے یہاں کے لوگ رہا کرتے تھے۔ میرے دوستو، مسلمان اس بستی میں داخل ہوئے 7 سینچری میں، عربی ہجری کے مطابق 90/2 ہجری میں مسلمان یہاں پر داخل ہوئے۔ 92 ہجری یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں محمد بن قاسم الثقفی اپنے ساتھ لشکر لائے اور سندھ میں داخل ہو گئے۔ ایک طرف سندھ میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں اور ایک طرف مسلمان اندلس اسپین میں داخل ہو رہے ہیں، دونوں ایک ہی سال۔ ادھر 90/2 ہجری میں مسلمان آ رہے ہیں اور ادھر مسلمان 90/2 ہی ہجری میں اسپین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کی تھی اور کیسے مجاہدین اس زمانے میں تھے، کیسے روشن خیال اور مردان مجاہدین ہوا کرتے تھے کہ ایک طرف ہندوستان اور لاکھوں اور ہزاروں میل دور، تقریباً 10,000 سے زیادہ یا پھر کہیے 12,000 میل سے زیادہ دور ایک دوسرے علاقے میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز تھی میرے دوستو، تاریخ میں ایسی چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہرحال مسلمان داخل ہوئے اسپین میں 90/2 ہجری اور 890/7 ہجری تک اسپین ہی میں رہے۔ تقریباً 805 سال تک مسلمانوں کی حکومت اس بستی میں رہی۔ مسلمانوں نے اسے، جیسے میں نے کہا، زمین میں جنت بنا دیا۔ ایسی بستی جو جنگلیوں کی تھی اسے بہترین اور با تہذیب اور مرتب خوبصورت شہریں، خوبصورت جنتیں، خوبصورت نہریں، ان تمام چیزوں سے اس زمین کو مسلمانوں نے آراستہ کیا، مسلمانوں نے خوبصورت بنایا۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی میرے دوستو۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے مسلمانوں کو ایسے ملک جس میں انہوں نے 800 سال حکومت کی، کیسے مسلمانوں کو ذلیل کر کر اس بستی سے نکالا گیا، اور وہ کیا وجوہات تھے جن کے بنا پر مسلمان آخرکار اندلس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اسپین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں مسلمان اتنے کمزور پڑ گئے کہ انہوں نے اندلس چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اندلس میں رہنا پسند کیا، اگر آپ عیسوی کے حساب سے چاہتے ہیں تو 1492 عیسوی میں اسلامی حکومت 1492 آج ہم ہیں 2015، آج سے تقریباً 600 سال پہلے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا اندلس سے، اور اس کے بعد مسلمان جو رہے جنہیں مورسیکیین کہا جاتا ہے، ان پر کیسے کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے۔ آنے والے اس لیکچر میں میں تفصیل سے کوشش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالوں۔ میرے دوستو، جیسے آپ نے سنا، مسلمان 90/2 ہجری میں داخل ہوئے اسپین میں، اور مسلمان جب داخل ہوئے تو مسلمانوں نے اس بستی کا نام رکھا الاندلس۔ مسلمانوں نے اس بستی کا نام رکھا الاندلس۔ یہ اندلس لفظ میرے دوستو وینڈلائزنگ سے نکلا ہے۔ وینڈلائز ایک قبیلہ تھا جو وہاں پر حکومت کر رہا تھا، اور انگریزی زمانے میں اس لفظ کا معنی ایسا آدمی جو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، بدترین تند خو طبیعت والا، سخت طبیعت والا، جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں، جو جنگلیوں کے مانند رہتے ہیں، انہیں انگلش میں وینڈلائزنگ کہا تھا، وینڈلائزرز۔ اور اسی سے میرے دوستو مسلمانوں نے لفظ اخذ کیا اور اس بستی کا نام الاندلس رکھ دیا۔ کیسے مسلمان داخل ہوئے؟ 90/2 ہجری میں، اس سے پہلے جب عقبہ بن نافع الفہری، جن کے تعلق سے آپ نے سنا، قیراوان کا شہر انہوں نے بنایا، انہوں نے بڑی آسانی سے صرف 7 سال کے اندر پورا شمال افریقیہ، پورا نارتھ افریقہ مسلمان بنا دیا۔ یہ وہ آدمی ہے جو بحر الظلمات میں ٹھہر کر انہوں نے یہ اعلان کیا، اے اللہ، اگر ہم کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی زمین ہے تو ہم یہ بحر الظلمات، یہ اٹلانٹک اوشن میں بھی گھوڑے دوڑا کر اس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ ہستی ہے میرے دوستوں۔ اس کے بعد ایک دوسرا ہے جن کا نام موسیٰ بن نصیر تھا، یہ بربری قبیلے کے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے میرے دوستو، بہت بڑے مجاہد تھے۔ انہوں نے عقبہ بن نافع الفہری نے بڑی تیزی سے بستیوں کو فتح کیا، 7 سال کے اندر
پورا نارتھ افریقہ مسلمان بنا دیا. موسیٰ بن نصیر آئے تو انہوں نے بستیوں کو بنایا, لوگوں کو بنایا, بستیوں کو کشادگی دی, بستیوں کو وسعت دی, اور بستیوں میں ایڈمنسٹریشن قائم کیا, انتظامیہ لایا تاکہ مسلمان اچھی طریقے سے رہ جائیں. صرف فتح کرنے سے, بستی قابو کرنے سے, آکوپائی کرنے سے کام نہیں ہوتا جب تک وہاں پر مضبوط ایڈمنسٹریشن قائم نہیں کر لیتے. تو موسیٰ بن نصیر عقبہ بن نافع الفہری کے بعد آئے اور آ کر یہ بربری حضرت بہت بڑا کام کیے اور ایڈمنسٹریشن قائم کیا, بستیوں کو بنائے, لوگوں کو تیار کیا, بربر میں اسلام پھیلایا. بربر قبیلہ جو پورے نارتھ افریقہ میں حکومت کر رہا تھا, جنہیں امازیغ بھی کہا جاتا ہے, ان کے درمیان اسلامی کام کیا, انہیں تعلیم دی, صحیح نہج پر لائے, کتاب و سنت کی تعلیم انہوں نے عام کی. یہ تھے میرے دوستو موسیٰ بن نصیر. یہ تمام چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے مجاہد رہے, دعوت کا کام کر رہے ہیں, نشر و اشاعت ہو رہی ہے, کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے, لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, بربر قبیلہ پورے کا پورا مسلمان ہوتے جا رہا ہے. یہ تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ موسیٰ بن نصیر بہت بڑے مجاہد تھے. انہوں نے بہت سارے علاقے ساؤتھ میں جیسے سینیگال ہے, چاڈ ہے, نائجر ہے, ان علاقوں کو انہوں نے فتح کیا. مضبوط اسلامی سلطنت کے جڑ انہوں نے گاڑے. اب انہوں نے ایک آدمی کو تربیت دی جو ان کا بھانجا کہیے پھر بھتیجا کہیے, جن کا نام تھا طارق بن زیاد. یہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام طارق بن زیاد رکھا گیا, اور یہ موسیٰ بن نصیر کے خاص ٹریننگ میں تھے اور بہت بڑے مجاہد بنے میرے دوستو. اور موسیٰ بن نصیر نے انہیں تیار کر کے کہا کہ دیکھو اب افریقیہ پورا ہمارا قبضے میں آ گیا ہے, آگے دوسرے علاقے ہیں, وہاں پر بھی ہم کو اسلام پھیلانا ہے اور اسلام کے جھنڈے تلے انہیں بھی جمع کرنا ہے. یہ کہہ کر میرے دوستو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے ہاتھ میں زمام امور دیے, لشکر دی, طاقت دی, اور بولے کہ جاؤ سمندر پار کر کے ان علاقے میں چلے جاؤ جہاں وینڈلائز قبیلے رہتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں موسیٰ بن نصیر کو خبریں پہنچی ہوئی ہوں گی کہ وہاں پر ایسے ہو رہا ہے, بستیاں ہیں لیکن کوئی تنظیم نظم و نسق نہیں, کوئی انسانیت نہیں. تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا اور طارق بن زیاد اپنے ساتھ لشکر لے کر گئے. کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 7,000 کی تھی. یہ لشکر لے کر میرے دوستوں اندلس میں داخل ہوتے ہیں. اندلس کے ساحل اور مغرب موراکو کے ساحل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں, مشکل سے 20-15 کلومیٹر کا ہوگا, بس بالکل قریب, آدمی تیر کر پہنچ جا سکتا ہے. تو یہ علاقے میرے دوستو مسلمان پار کر کے اندلس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے, جب طارق بن زیاد وہاں پر اترے تو انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا کہ جا کر پورے کشتیوں کو جلا ڈالو, جتنے بھی کشتیوں میں بیٹھ کر تم لوگ آئے ان کشتیوں کو جلا ڈالو. اب تمہارے پاس صرف 2 آپشنز ہیں, ایک آپ آگے بڑھو یا تو پھر پیچھے جاؤ, جا کر سمندر میں ڈوب کر مر جاؤ, یعنی موت یا پھر حیات. یا تو پھر بستی کو فتح کرو, اسلام نافذ کرو, یا تو پھر جاؤ واپس پانی میں ڈوب کر مر جاؤ. یہ حکم دیے. کہا جاتا ہے اس روایت کے تعلق سے اختلاف ہے اور اتنی مضبوط روایت نہیں. بہرحال میرے دوستوں چاہے روایت صحیح ہو یا نہ ہو, اس زمانے میں اس علاقے میں داخل ہونا اور اس انداز سے داخل ہونا, اتنی بڑی تعداد لے کے داخل ہونا, یہ خود کوئی معجزے سے کم نہیں, یہ خود کوئی معجزے سے کم نہیں. اللہ نے ان کی مدد کی. اچھے لوگ تھے, مرد مجاہد تھے. اسی لیے علامہ اقبال ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی, 2 نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کے پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی, 2 عالم کو کر دیتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہتے ہیں کہ یہ وہ غازی ہیں جن نے اللہ تعالیٰ نے بڑے پر اسرار بنایا, برگزیدہ بندے بنائے, جن کے دل میں ایمان بھر دیا, اور اتنا ایمان کہ ایک ٹھوکر مارے تو صحرا دریا سب اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہ ایسے تھے کہ ان کے ہیبت سے پہاڑ لرزتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ایسے تھے جن کی ہیبت سے پہاڑ لرزتے تھے. اللہ نے انہیں اتنا روب اور دبدبا دیا تھا, اتنی طاقت دی تھی, اور اس کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں کہ انہیں اسلام سے اتنی محبت تھی کہ اسلام کی محبت کے لیے سب کچھ تج دینے کے لیے تیار تھے. تن من دھن مال دولت جان جو بھی ان کے پاس ہے سب کچھ
کچھ اسلام کے لیے پیش کر دیتے تھے، سب کچھ اسلام کے لیے پیش کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں اسلام سے عشق ہو گیا تھا، اسلام سے محبت ہو گئی تھی، اور مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، اپنے گردن کو ہتھیلی میں رکھ کر گھومتے، سر بکف رہتے ہمیشہ، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اور چاہے تو ہم مر جائیں، ہمارے بوٹیاں ادھڑ جی جائیں، ہمارے چمڑیوں کو پھاڑ دیا جائے، ہمارا خاتمہ ہو جائے، لیکن بہرحال اسلام ہار نہ جائے، یہ ان کے دل میں جذبہ تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن۔ مومن جب بھی میدان میں جاتا ہے اس کا مقصد شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، بلکہ میدان میں اترتا ہے تو میرے دوستو شہادت کے لیے اترتا ہے۔ انہی لوگوں کے تعلق سے علامہ اقبال کہتے ہیں میرے دوستو بالکل ویسے ہی تھے۔ تو مرد مجاہد جب اترے تو ان کے ساتھ 7,000 کے لشکر تھی، اور جیسے ہی لشکر داخل ہوئی مقابلے کے لیے لوگ جمع ہوئے، اور طارق بن زیاد اور ان کے لوگ اسلام سے اور ایمان سے ان کے دل اتنے پر تھے کہ مقابلہ کچھ بھی نہیں کر پائے، اور ایسے زور سے انہوں نے حملہ کیا، ایسے دھمک کر حملہ کیا، ایسے سرپٹ گھوڑے دوڑائے کہ سامنے والوں کے چھتیڑے اڑا دیے، انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، بڑی آسانی سے مسلمان بستی میں داخل ہو گئے۔ لڑائیاں مختلف ہوئی، اور لڑائی ختم ہونے کے بعد طارق بن زیاد نے وہاں کے ایک پہاڑی میں ٹھہر کر مجاہدین کے درمیان تقریر کی، انہیں ابھارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی کہ ہم اس بستی میں داخل ہو گئے۔ آج بھی وہ پہاڑ ہے میرے دوستوں جسے ہم عربی میں جبل طارق کہتے ہیں، اور وہ لوگ انگلش میں کہتے ہیں جبرالٹر۔ آپ جا کے دیکھیے، اپنے آپ میں آپ کو معلوم ہوگا یہ طارق بن زیاد جہاں ٹھہر کر تقریر کی تھی اس علاقے کا نام ہے میرے دوستوں۔ مسلمان داخل ہو گئے، اس کے بعد یہ دور گزرتا رہا، 40 سال تک وہاں مسلمان رہے، کوئی حکومت قائم نہیں کی۔ گئے بستی میں مسلمانوں کی آبادیاں بڑی، اور انہوں نے وہاں پر اسلام کا کام کیا، نشر و اشاعت ہوتی رہی، طارق بن زیاد ان کے درمیان رہے، اور اس کے بعد وہ واپس بلا لیے گئے۔ بلانے والا خلیفہ تھا جس کا نام سلیمان بن عبد الملک، وہ بلایا، اور ان کے چچا جن کا نام موسیٰ بن نصیر، دونوں کو بلا کر اس نے قتل کر دیا، دونوں کو بلا کر اس نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد محمد بن قاسم جن کے تعلق سے آپ کل سن رہے تھے، انہیں بھی بلایا سلیمان بن عبد الملک نے، ان سب کو قتل کر ڈالا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جب خلیفہ بن رہا تھا تو وہاں پر ایک ہنگامہ برپا ہوا، جب ہنگامہ برپا ہوا تو مجاہدین نے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف جو لوگ تھے ان کی طرفداری کی۔ سلیمان بن عبد الملک سے پہلے ان کا بھائی جس کا نام ولید بن عبد الملک تھا، اس کی حکومت ہو رہی تھی۔ بھائیوں کے درمیان لڑائی، پالیٹکس کی لڑائی، حکومت کی لڑائی، لیکن یہ بیچارے مجاہدین بغیر کسی کے سبب کے قتل کر دیے، صرف عداوت تھی سلیمان بن عبد الملک کو، سب کو اس نے قتل کر ڈالا۔ بہت بڑی غلطی تھی سلیمان بن عبد الملک کی، لیکن تعجب کی بات ہے یہی وہ آدمی ہے جس نے عمر بن عبدالعزیز کی تعیین کی، یہی وہ آدمی ہے جب وفات پا رہا تھا عمر بن عبدالعزیز کو گدی پر بٹھائی اور انہیں سارے عالم اسلامیہ کا خلیفہ بنایا۔ بہرحال اللہ ان حکمتوں کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کچھ خیر رکھا ہو۔ بہرحال یہ لوگ قتل کر دیے گئے۔ ایک 40 سال تک بدامنی رہی اندلس کے اندر، مسلمان ہیں لیکن کوئی حکومت نہیں، یہاں تک کہ جب 130 پر 2 ہجری میں یہ اموی سلطنت ختم ہوئی، عباسی سلطنت قائم ہوئی۔ ہم خلفاء راشدین جانتے ہیں، ان کے بعد اموی سلطنت قائم ہوئی۔ ان کا سب سے پہلا بادشاہ عبد الملک بن مروان، اس کے بعد اس کا لڑکا ولید بن عبد الملک، اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، اس کے بعد یزید بن عبد الملک، اس کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک، اس کے بعد ہشام بن یزید بن عبد الملک، اور آخری ان کا بادشاہ ہے جس کا نام محمد بن محمد الحمار۔ یہ اموی سلطنت کا آخری بادشاہ تھا اور بہت محنت کرتا تھا۔ اس کی محنت کو دیکھ کر لوگوں نے اس کا نام الحمار رکھ دیا، گدھا رکھ دیا، لقب اس کے گدھا کا پڑ گیا۔ بہت محنت کیا کرتا تھا جو ہے اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے، لیکن اس کی محنتیں کر رہا تھا لیکن حکومت اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ 130 پر 2 ہجری کے واقعات ہیں میرے دوستوں۔ اس کے بعد عباسی حکومت قائم ہوئی اور ان لوگوں نے اپنا ہیڈ کوارٹرز بغداد بنایا۔ اموی زمانے میں ان کا ہیڈ کوارٹرز دمشق تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیڈ کوارٹرز کوفہ تھا، اور خلفاء راشدین ابوبکر، عمر اور عثمان کے زمانے میں ہیڈ کوارٹرز مدینہ تھا۔ تو جب عباسی حکومت میں بیٹھے، ان کا پہلا بادشاہ جس کا نام عبداللہ بن عبداللہ السفاح تھا، یہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عباس کے اولاد سے تھے لوگ۔
تو یہ بہت بڑی اس نے حکومت قائم کی اور بنو عباسیہ ایک بہت مضبوط حکومت قائم کی جو 500 سال تک قائم رہی، 530 سال تک، 560 پر 2 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی بغداد کے اندر۔ تو جب اموی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنو عباس جب سلطنت میں آ رہے تھے تو انہیں بنو امیہ سے اتنی دشمنی تھی، پولیٹکس دشمنی، بس دولت کی دشمنی، کوئی عقیدے کی آپس میں لڑائیاں نہیں تھی، بس پولیٹیکل مسئلہ تھا۔ تو یہ لوگ جب حکومت میں آئے، انہوں نے بنو امیہ کو چن چن کر کاٹا۔ تو یہ ایک صاحب تھے جن کا نام عبد الرحمن الداخل، جو اموی، یہ جو محمد بن محمد الحمار آپ نے سنا، ان کے بچوں میں سے تھے، ان کے خاندان میں سے تھے۔ یہ صاحب کی تلاش میں نکلے کیونکہ کافی مشہور آدمی تھے۔ تو یہ صاحب بچ کر انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ایک بستی فتح کر لی جس کا نام اسپین ہے، تو چھپ چھپ کر عبد الرحمن الداخل، نام یاد رکھیے، عبد الرحمن الداخل چھپ چھپ کر یہ اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، دمشق چھوڑتے ہیں، دمشق چھوڑ کر پورا نارتھ افریقہ سفر کر کے اسپین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن داخل جب اسپین میں داخل ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کافی تعداد ہے، لیکن ان کے یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے چلانے کے لیے، اور اسپین اتنا دور ہے ہیڈ کوارٹر سے، بغداد سے اتنا دور ہے کہ بغداد والوں کو ممکن نہیں کہ صحیح ڈھنگ سے سلطنت چلائیں۔ میرے دوستو، اسپین بہت دور ہے اس زمانے کے اعتبار سے، بہت دور ہے، اسی لیے اسپین کے علماء نے، اندلس کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ اسپین میں رہنے والوں کے لیے حج نہیں ہے، اسپین میں رہنے والوں کے لیے حج نہیں، کیونکہ یہ حج اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، پورا سہارا ڈیزرٹ پار کرنا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ سہارا ڈیزرٹ، اتنا بڑا ڈیزرٹ تقریباً 10,000 کلومیٹر پر مشتمل، اتنا بڑا ڈیزرٹ پار کر کے حج کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے اس زمانے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اسپین والوں کے لیے حج ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اسی لیے اسپین والے بہت کم حج کیا کرتے تھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام ابن حزم تھا، جن کا نام ابن حزم تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت ساری کتابیں لکھی، انہیں ساری دنیا مانتی ہے، بہت بڑے علامہ تھے۔ یہ جب حج کرنے کے لیے آئے، انہوں نے صحیح 14 چکر کاٹے، انہوں نے صحیح 14 چکر کاٹے، کیونکہ ان کے بستی میں کوئی حج سکھانے علامہ ہے لیکن وہاں پر کسی نے حج نہیں کیا تھا تو حج کی تفصیل نہیں جانتے، اور یہ ان کی الٹا انہوں نے دلیل دی کہ ایک چکر جیسے حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود پر ختم ہوتا ہے، اور صحیح بھی صفا سے شروع ہو کے صفا میں ختم ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے 14 چکر کاٹے۔ علامہ ابن القیم جو اپنی کتاب میں لکھ کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابن حزم پر رحم کریں، وہ اور یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ 14 چکر ہیں، کہتے تھے کہ ابن حزم اور ان کے لوگ ایسے ہیں جن کو حج نہیں معلوم، ایسے لوگ ہیں جو حج نہیں جانتے، بہت دور رہا کرتے تھے، اتنا دور، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بستی اتنی دور تھی، اسی لیے وہاں کے لوگوں نے حج یہ کر دیا۔ اسی لیے عبد الرحمن بن داخل جو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بغداد سے یہاں پر حکومت کرے ممکن نہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑا ادھر، اس کے بعد ایک مضبوط حکومت قائم کی، اللہ اکبر، ایسی حکومت قائم کی، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور پورے اسپین کو انہوں نے فتح کر لیا، پورے اسپین کو انہوں نے فتح کر لیا، بڑی مضبوط حکومت قائم کی میرے دوستو۔ اس کے بعد ان کی اولاد آئی، یہاں 130 پر 2 ہجری سے لے کے 420 پر 2 ہجری تک اموی سلطنت کر رہے تھے، کہاں پر؟ اسپین میں، 130 پر 2 ہجری سے لے کے 420 پر 2 ہجری، تقریباً 390 سال، 390 سال یہی خاندان حکومت کر رہی تھی۔ اس خاندان میں 2 اہم شخصیتیں، ایک عبد الرحمن الداخل جن کے تعلق سے آپ نے سنا، باقاعدہ بستیاں انہوں نے بنائی، باقاعدہ بستیوں کو انہوں نے بنایا۔ اور میرے دوستو، آپ جاننا چاہیے کہ جب اسپین میں مسلمان داخل ہوئے، ہسپانیوں کے قریب مسلمان جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے جسموں سے بدبو آ رہی تھی، وہاں کے لوگ نہاتے نہیں تھے، کوئی تہذیب، کوئی تمدن نہیں تھا، ان کے یہاں قضائے حاجت کے لیے کوئی انتظام نہیں، بالکل جنگلیوں کے مانند رہتے تھے، اور ان کے پاس جو بھی عقائد تھے پورے بت پرستی کے عقائد تھے۔ عیسائی داخل ہوئے اور انہوں نے ان کی عیسائیت نہیں پھیلائی، اکثر بیشتر لوگ یہاں پر پرانے عقیدے میں، یعنی پرانے جاہلیت کے عقیدے میں رہا کرتے تھے میرے دوستو۔ تو مسلمانوں نے تبدیل کیا، بستیاں بنائی، سڑکیں ڈالی، بستیاں بنائی۔ ابھی آپ تفصیل سنیں گے کہ ایک بستی کیسے مسلمانوں نے بنائی اور اس کی شہرت کیسے ہوئی۔ تو میرے دوستو، عبد الرحمن بن داخل نے بہت کام کیا، بستیوں کو مضبوط کیا، بہت سارے قلعے انہوں نے بنائے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ہیں جن کا نام عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن الناصر، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے قرطبہ بنایا۔ قرطبہ ایک بستی ہے جسے آج وہ لوگ کہتے ہیں کورڈوبا،
انگلش میں CORDOB کورڈوبا کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے بنایا میرے دوستو. جب انہوں نے اس ملک کو بنایا, اس بستی کو بنایا, کہا جاتا ہے کہ دنیا کا یہ ہیرا تھا. لوگوں نے اس کا نام دیا جوہرۃ العالم. جوہرۃ العالم. یہ یورپینز اپنے ناولز میں کہتے ہیں کہ اٹالی کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ونس, اور کہتے ہیں ان کے پاس, یورپینز کے پاس مقولہ مشہور ہے کہ سی ونس اینڈ آئی. سی ونس اینڈ آئی. بستی دیکھ لو اس کے بعد مر جاؤ, کیونکہ اس سے خوبصورت بستی نہیں ہے. لیکن میرے دوستو اس سے پہلے مسلمانوں نے قرطبہ ایک ایسی بستی بنائی تھی. 350 ہجری کے واقعہ سناتا ہوں. اس وقت قرطبہ ایک ایسی بستی تھی کہ جسے سارے عالم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ زمین کا موتی ہے, زمین کا ہیرا ہے, جوہرۃ العالم, سارے عالم کا ہیرا ہے. اتنی خوبصورت بستی تھی. مدینۃ الزہرا عبد الرحمن الناصر نے بنایا ایسی بستی کہ آدمی داخل ہو جائے تو جنت کو تصور کرے. انہوں نے زمین میں جنت بنائی تھی. میرے دوستو اس بستی کا ڈیولپمنٹ دیکھیے. یہ بستی میں کل ملا کے 20 پر 60 محلے تھے. 20 پر 60 محلے تھے. یہ بالکل آپ دیکھیے اسپین کے بیچ میں پڑتا ہے. اسپین کے بیچ میں پڑتا ہے علاقہ. اور اس کے بعد یہاں پر 13,000 بنگلوز تھے. یہاں کے لوگ اکثر لوگ بنگلوز میں رہتے تھے. اور ہر آدمی کے گھر کے باہر باغیچے تھے. ہر آدمی کے گھر کے باہر اس کے جانور ہوتے تھے. اور گھر کے باہر آپ سمجھیے کہ 15 سے لے کے 20 ڈگری ہمیشہ یہی کلائمیٹ ہے. 15 سے لے کے 20 ڈگری یہی کلائمیٹ ہے. اور اس کے بعد ساری بستی کو ابر گھیرے رہتا ہے. بڑی خوبصورت بستی ہے. اور مسلمان میرے دوستو یہاں 5 لاکھ کی تعداد میں تھے. صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی تھے. یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی. اسی لیے یہودی آج بھی کہتے ہیں مسلم ایرا ان اسپین از گولڈن ایرا فار اس. مسلمانوں نے جب حکومت قائم کی اسپین کے اندر, وہ ہمارے لیے گولڈن ایرا تھا. ہم لوگوں کے لیے بڑا امن تھا. ہم عیسائیوں سے بچ کر اٹلی, المانیا, اٹلی, جرمنی, پولینڈ سے اور دوسرے علاقوں سے بچ کر اسپین چلے جاتے تھے تاکہ یہ کیتھولک عیسائیوں سے بچ جائے. کیونکہ کیتھولک عیسائیوں نے بہت ہنگامہ کیا, چن چن کر قتل کیا یہودیوں کو. اور اس کے بعد جب ہٹلر آیا, وہ بھی تو کیتھولک ہی تھا, اس نے کیا ہنگامہ کیا ہم جانتے ہیں. تو میرے دوستو یہ جو قرطبہ تھا اس میں 5 لاکھ کی تعداد تھی. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی نمبر 1 بغداد تھا جہاں پر 30 لاکھ لوگ رہتے تھے. اور نمبر 2 قرطبہ تھا میرے دوست. اور مسلمانوں کے بہت بڑے سٹیز میں سب سے بڑی سٹی بغداد تھی. اور نمبر 2 میرے دوستو قرطبہ, جس کے تعلق سے ہم جانتے ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بغداد تو سنے ہوں گے لیکن قرطبہ کون سننا ہے, نہیں جانتے. کیونکہ نیست و نابود انہوں نے کر دیا میرے دوستو. ایسا امن کہ بیان سے باہر. اور اس کے بعد میرے دوستو یہاں کی سڑکیں پورے ٹائلڈ تھیں. سڑکیں ایسی بنائی عبد الرحمن ناصر نے, پوری سڑکیں کیسی تھی, ٹائلز بچھائے گئے. اور اسی چیز کو آج یورپ کے دوسرے کنٹریز فالو کر رہے ہیں. ان کی بستیوں میں سڑکوں میں ٹائلز ہوتے ہیں. اسے ڈالنے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں میرے دوستو. اور مسلمان سب سے پہلے آدمی ہیں لوگ ہیں جنہوں نے قرطبہ میں کہا جاتا ہے کہ رات ہوتی نہیں, کیونکہ ہمیشہ یہ سٹی روشن رہتی ہے. سٹی پبلک لائٹس انہوں نے ڈالی. تقریباً 15 کلومیٹر تک قرطبہ ہمیشہ چمک رہا تھا. شام ہو جائے تو نور کا انتظام ہے, لائٹس کا انتظام ہے, پوری سٹی چمک رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بعض سٹیز کے لیے کہ سٹی نیور سلیپس, ہے نا, ویسے یہ قرطبہ تھا میرے دوستو. یہاں پر ہمیشہ تجار, تاجروں کا مجمع رہتا, اہل علم کا مجمع رہتا, لوگ آتے جاتے. یہ وہ زمانہ ہے, نوٹ کیجئے میرے دوستو, یہ وہ زمانہ ہے جب انگلینڈ کا کنگ عبد الرحمن الناصر کو خط لکھتا ہے. خط لکھ کر کہتا ہے کہ ہمارے بستی میں نالج نہیں ہے, ہمارے یہاں جہل زیادہ ہے. آپ کی بستی کے تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں, تم نے جو بستی بنائی ہے وہاں پر تم نے جو یونیورسٹیز بنائی ہیں, تعلیم کا انتظام کیا ہے. میری خواہش ہے کہ میری کوئین, میری بیوی کو میں بھیج رہا ہوں, اس کے ساتھ اسکالرس, اچھے ذہن والے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بھیج رہا ہوں. آپ براہ کرم ان لوگوں کو تعلیم دیجئے, تعلیم کا انتظام کیجئے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. اور نیچے اس نے یہ لکھا تھینک یو کے بعد کہ میں تمہارا مطیع فرما بردار بندہ, خادمکم المطیع, میں تمہارا مطیع اور فرما بردار, سر جھگا کر اطاعت شعار بندہ آپ سے التجا کر رہا ہوں. یہ انگلینڈ کا میرے دوستو کنگ خط لکھ رہا ہے عبد الرحمن الناصر کے لیے. آج بھی یہ خط موجود ہے, ایک بستی ہے اسپین کے اندر آج بھی جس کا نام ویلی
ڈولٹ. ویلی ڈولٹ یہ اصل میں عربی ہے بلد الولید. بلد الولید کو انہوں نے ویلی ڈولٹ بنا لیا اور اس بستی میں انہوں نے تمام قسم کے مینوسکرپٹس کو سیو کیا. وہاں پر ایک جو ہے کلچرل ڈائریکٹریٹ ہے جس کا نام جو ہے سیمن کاس. ہاں وہاں پر پورے مینوسکرپٹس مسلمانوں کے زمانے کے ہیں, خاص طور پر مسلمان اور غیر مسلمان اور اسپین کے بادشاہوں نے جو خطوط لکھے, جو ان کے درمیان ٹریٹیز ہوئے, یہ تمام کاغذات آج بھی اس علاقے میں ہیں میرے دوستوں. اور اس کے بعد میرے دوستوں جب مسلمان قرطبہ جو بستی رہی, اس میں جیسے آپ نے سنا ہمیشہ چمکتی رہی بستی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر مارکیٹس, ایسی مارکیٹس تھے کہ بیان سے باہر, اور ہر مارکیٹ ایکسکلوسیو تھا میرے دوست. سونے کے لیے الگ مارکیٹ, اس وقت ساری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں, بغداد میں بھی ایسا نہیں. سونے کے لیے الگ مارکیٹ ہے نا, چاندی کے لیے الگ مارکیٹ, ویپنس کے لیے الگ مارکیٹ, ترکاریوں کے لیے الگ مارکیٹ, اور اس کے بعد پرندوں کے لیے الگ مارکیٹ, اور نادر پرندے, شاذ و نادر پرندے جو نہیں ملتے دنیا سے پکڑ کر لاتے اور لا کر اس کے لیے ایک الگ مارکیٹ بنائے تھے میرے دوست. اور اس کے بعد شاذ و نادر حیوانات, جانور افریقہ سے یہاں سے وہاں سے جسے لوگوں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا, ان حیوانات کا ایک مستقل مارکیٹ تھا میرے دوست. آپ تصور کیجئے کہ کتنے دور تک پہنچ گئے, کیسی کنٹری سٹی کیسے ڈیولپ ہو گئی یہ بہت. اور اس کے بعد کتابوں کے لیے ایک مستقل مارکیٹ, کتابوں کے لیے ایک مستقل مارکیٹ میرے دوست. یہ زمانہ وہ تھا جب قرطبہ والے بلکہ پورے اسپین والے علم کے شہدائی تھے, علم کی نشر و اشاعت, علم کے لیے مر مٹتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں مجھے ایک کتاب کی تلاش تھی جس کا جو کتاب کا نام دلائل الاعجاز, نہیں کتاب کا نام قواطع الادلہ, یہ کتاب کی مجھے تلاش تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصر کے ایک عالم کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تلاش کیا, کتاب نہیں ملی مجھے, بہت تلاش کیا, یہ کتاب مجھے نہیں ملی. اور میں کتاب کو تلاش کرتے کرتے سارے عالم اسلامی کو گھوما, یہاں تک کہ میں مصر سے اسپین گیا تھا. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کتابوں کی ایک ایگزیبیشن لگتی ہے, کتابوں کی ایک ایگزیبیشن لگتی ہے, وہاں پر شاذ و نادر کتابیں ملتی ہیں. تو میں اس ایگزیبیشن میں گیا, بک فیئر میں گیا, تو میری نظر اس کتاب میں پڑ گئی جس کی میں تلاش میں تھا. اور میں جب قریب گیا کتاب لینے کے لیے, میں یہ دیکھ رہا ہوں مجھ جیسے 100 لوگ وہ کتاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے چاہیے کتاب. اور جب کتاب والے نے کہا کہ ایک ہی ایک نسخہ ہے, کتاب والے نے کہا کہ یہ ایک ہی ایک نسخہ ہے اور اس سے زیادہ نسخے نہیں ہیں, تو 100 لوگ ہیں, تو دکاندار نے اپنی دکان کو آکشن سینٹر بنا لیا. اس نے کتاب رکھا اور اس کے بعد اس نے آکشن چھوڑا, ہے نا. کہا گیا کہ 20 درہم سے بات شروع ہوئی, لوگ بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں. یہ عالم کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی تھا, لیکن میں گھر میں سوچتا کہ اتنے پیسے ہیں اور وہ پیسے کہہ دیتا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں پیسے کہتا ہوں اس کا 10 گنا ایک دوسرا کہتا ہے. اس طریقے سے میں ذہنی طور پر میرے پورے زمین بیچ دیا. میرے بستی میں میرے جو زمین تھے, اور میں سوچا کہ وہ زمین بیچ کے پیمنٹ کر دوں گا, بولتے ہیں کہ میرے فلان زمین اس کی ایک قیمت ہے لے لو. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسے بڑھاتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اتنا بڑھائے کہ لوگ بھی بڑھاتے گئے, بعض لوگ تھک کے چلے گئے, چل رہا ہے معاملہ. یہاں تک کہ یہ اور ایک دوسرے آدمی ہیں, یہ اور دوسرے آدمی ہیں. ایک دوسرے آدمی تھے, ان کا نام بعد میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں وہ آدمی بالکل امیر مانند ہے, چہرہ شکل بالکل امیر جیسے ہیں, اور میں ٹہرا فقیر آدمی. میں ایک اماؤنٹ کہتا ہوں وہ انٹو 10 کہتے ہیں, میں ایک اماؤنٹ کہتا ہوں انٹو 10, اب بڑے آسانی سے کہہ رہے ہوں. میں ایک اماؤنٹ انٹو 10 کہہ رہے, میں بولتے جا رہا ہوں کہتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ میں تھک گیا, یہاں تک کہ وہ صاحب نے لے لیا کتاب, یہاں تک کہ میں تھک گیا, وہ صاحب نے اس کتاب کو لے لیا. اب میری جستجو یہ تھی کہ آخر جانو کہ آدمی کون ہے نا. چہرے سے آدمی عالم تو نظر نہیں آتا, نہ فقیہ نظر آتا ہے. آخر ایک کتاب کے بارے میں صاحب کو کیا معلوم ہے؟ یہ قواطع الادلہ ابن سمعانی کی یہ کتاب کی اہمیت صاحب کو کیا معلوم ہے؟ یہ کتاب آج انٹرنیٹ میں آپ کو صرف ایک کلک کرے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, صرف ایک کلک کریں گے تو کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے. یہ کتاب موجود ہے, لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کیا ہے, وسائل بڑھ گئے, علم سے دل خالی ہے. بہرحال تو تعجب ہو گیا شیخ کو کہ بولے کہ چلو یہ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ آخر ایک آدمی کون ہے. تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شیخ احمد ہیں, یہ بہت بڑے جاگیرد آدمی ہیں, بہت سارے دولت ہیں ان کی, اور ان کی خواہش ہے کہ کتابیں جمائیں. تو یہ ان کے گھر چلے گئے, یہ کوشش میں کہ کتاب دے دیں, میں کاپی کر لے کے واپس دے دیتا ہوں. گئے, ان سے ملاقات کیے, اور شیخ احمد سے بولے کہ بھائی مجھے آپ نے جو کتاب خریدی واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے, آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کی کاپی بنا کے آپ کو واپس کر دیتا ہوں, واپس کر دیتا ہوں.
اب جب یہ بول رہے تھے تو یہ عالم کے دل میں بات آئی کہ آخر پوچھ لوں کہ ان کو کتاب کے بارے میں کیا معلوم ہے. تو میں نے ان سے شیخ احمد سے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں, اس کتاب میں کیا ہے, کیا موضوع پر بحث کر رہے ہیں, کیا سبجیکٹ ہے اس کتاب کی؟ تو شیخ احمد نے کہا کہ مجھے کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, اور کتاب کو دیکھ کر نام پڑھ رہے تھے, کتاب کو دیکھ کر نام پڑھ کر سناتے ہیں. تو تعجب میں پڑ گئے شیخ, بولے کہ آپ کو کتاب نہیں معلوم ہے نا, اس کے سبجیکٹ نہیں معلوم, کتاب کا نام خود نہیں معلوم, اور اتنی محنت کیوں, اتنا سارا پیسہ کیوں؟ وہ شیخ نے کہا کہ جب میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ خوب پیسے لگا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ کتاب کی واقعی اہمیت ہے, اس لیے میں نے بھی انٹو ٹن کرتا گیا, یہاں تک کہ آپ تھک گئے, میں نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تو کتاب لے لو مفت میں, اگر آپ کو چاہیے تو مفت میں کتاب لے لو. تو یہ اتنے خوش ہوئے, گئے نسخہ بنائے اور واپس کیے, اور خوشی سے واپس آئے. گھر میں جا کے شیخ احمد کے دیکھے تو بہت بڑی لائبریری ہے, ہزاروں کتابیں ہیں. تعجب میں پڑ گئے. شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نہ عالم ہوں نہ میں علم سے میرا تعلق ہے, میں تجارت قسم کا آدمی ہوں, جاگیردار ہوں, لیکن ہمارے بستی میں ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ کتابوں کو جمع کرتے ہیں. بستی میں کلچر یہ ہے کہ لوگ کتابوں کو لے کر پڑھنے آئے نہ آئے تجورے میں جوڑتے ہیں. کتابوں کی جمع کرنے کی ایسی خواہش تھی میرے دوستوں, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب غرناطہ گر گیا, اندلس ختم ہو گیا, تو 1501 میں وہاں کے بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے لائبریریز کو جلا دیا جائے. اتنا بڑا سرمایہ تھا میرے دوستوں مسلمانوں کا, پورے لائبریریز جلا دیے گئے. شیخ احمد ان جیسے کئی لوگوں نے جو لائبریریز بنائے تھے ان تمام لائبریریوں کو انہوں نے خاک میں تبدیل کر دیا. بہرحال یہ جذبہ تھا میرے دوستوں قرطبہ کا. اور اس کے بعد قرطبہ ایک ایسی زمین ہے جس میں سب سے زیادہ ہاسپٹلز تھے اس زمانے کے اعتبار سے, تقریباً 50 ہاسپٹلز تھے. اس کا مقابلہ اس زمانے میں کوئی نہیں کر رہے تھے میرے دوستوں, 50 ہاسپٹلز تھے. تو یہ بستی قرطبہ ہے, اور یہ بستی بنانے والے عبد الرحمن الناصر ہیں. عبد الرحمن الناصر ہیں جو اموی سلطنت کے آخری بادشاہوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اور 420 پر 2 ہجری میں یہ پورے اموی ختم ہو گئے. اس کے بعد دور آیا چھوٹے چھوٹے امیر المؤمنین کا, ہے نا. کل ملا کے 20 پر 1 چھوٹی چھوٹی حکومتیں نکل آئی. فلاں آدمی فلاں حصے, اس کے پاس تلیترا ہے, اس کے پاس میڈرب ہے, اس کے بعد بارسلونا ہے, اس کے بعد لزبن ہے. صاحب نے چھوٹی چھوٹی بستیوں کو پکڑا, اور صاحب جو گورنر تھے امویوں کے انہوں نے اپنی الگ حکومت قائم کر لی, خود مختاری کا اعلان کر دیا. اب یہ وہ زمانہ ہے جن کے تعلق سے آپ نے سنا یوسف بن تاشفین ہے نا, معتمد بن عباد جو اشبیلیا کے بڑے تھے, انہوں نے خط لکھ کر یوسف بن تاشفین کو بلایا, اور الفانسو نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ قرطبہ کی مسجد میں میری بیوی آ کے زچگی کرے گی, ذلیل. اور اس کے بعد جب یہ لشکر لے کر آیا تو معتمد بن عباد کو خط لکھ کر کہا کہ مجھے یہاں گرمی ہو رہی ہے, تمہارے بستی کی عورتوں سے کہو کہ آ کر مجھے پھنکا ہلائیں. تو جب معتمد عباد ذلیل آدمی تھے ہی صحیح, لیکن اتنی ذلت کہاں سے برداشت کرتے, انہوں نے یوسف بن تاشفین کو خط لکھا, اور یوسف بن تاشفین اپنے ساتھ لشکر لائے اور ان سارے ظالموں کو مار بھگایا, اور تقریباً حصے جو چھوٹ گئے تھے واپس انہوں نے اپنے قبضے میں لیے. لیکن میرے دوستوں تلی تلا جو اہم علاقہ تھا یوسف بن تاشفین بھی واپس نہیں لا سکے, وہاں پر الفانسو نے اپنے جڑ گاڑ دیے. الفانسو 6 اس وقت حکومت کر رہا تھا تلی تلا میں, ٹولیڈو میں. اس نے اپنے بیس کو اتنا گاڑا کہ بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود مسلمان حاصل نہیں کر پائے, آس پاس کے علاقوں کو مسلمانوں نے حاصل کیا. اب مرابطین آئے, ان لوگوں نے تقریباً 100 سال تک حکومت کی. اس کے بعد موحدین آئے, ان لوگوں نے 100 سال تک حکومت کی. اور یہ واقعات ہو رہے ہیں میرے دوستو کب کے ہیں, میں آپ کو 1080 پر 2 کے واقعہ سناتا ہوں, 1080 پر 2 کے واقعہ سناتا ہوں. یہ لوگ آئے, حکومت کی, ختم ہو گئی. یہاں تک 1080 پر 2 میں یہ مرابطین کی حکومت ختم ہو گئی, موحدین کی حکومت ختم ہو گئی. پھر دوبارہ چھوٹے چھوٹے امیر المومنین سر اٹھانے لگے, چھوٹی چھوٹی حکومتیں نکل آئی. اب اس بار 21 نہیں, اس بار 30 سے زیادہ نکل آئی, اس بار 30 سے زیادہ نکل آئی. میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اگر ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو بستی والوں کو حکم دیتے ہیں, بستی والوں کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ خوب عیاشی کریں, خوب عیاشی کریں. عیاشی اتنی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا, اور اس کے بعد بے حیائی میں اتر آتے ہیں, عیاشی بے حیائی میں اتراتے ہیں, عریانیت عام ہو جاتی ہے. فحق علیہ القول, اور اس وقت ہماری بات پوری ہوتی ہے. فدمرناها تدمیرا, ہم اس بستی کو نیست نابود کر دیتے ہیں.
اور یہی کچھ ہوا میرے دوستو. آپ نے سنا کیسی بستی رہی, لیکن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, عیش و عیاشی میں ڈوب گئے, دین سے دور ہو گئے. ان کی وہی حالت ہے جو حالت ہماری ہے آج. یہی حالات میں گزار رہے تھے, دین سے غفلت, دین سے دوری, دین کے لیے کچھ بھی کرنے کا جذبہ نہیں. سب آدمی چاہتا, سب گورنر چاہتا کہ اس کی گورنری باقی رہے, اس کا سیٹ باقی رہے, اس کے بال بچے اچھے رہیں, اس کی بستی اچھی رہے. آپس میں کون کیا کر رہا ہے ضرورت نہیں. میرے دوستو, اندلس اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال لیا گیا. چاہے عیسائی طاقتور تھے, وہ تھے تو صحیح, لیکن مسلمان ہمیشہ ان سے طاقتور تھے. لیکن یہ مسلمانوں کے آپسی خیانتیں ہیں میرے دوستو, آپسی دنیاوی لذتیں ہیں. ایک دوسرے کو خیانت کرتا. اشبیلیا کا بادشاہ اور غرناطہ کے بادشاہ دونوں مسلمان ہیں, لڑائی ہو جاتی تو اشبیلیا جاتا, جا کر ایک عیسائی بادشاہ سے مدد مانگتا, اور عیسائی بادشاہ آ کر وہ غرناطہ پر حملہ کرتا, اور غرناطہ پر حملہ کرنے میں یہ اشبیلیا والا اپنے 5000 مسلمانوں کو بھیجتا کہ جا کر بازو میں جو مسلمان بھائی کی حکومت ہے اس پر حملہ کرے. یہ عالم تھا میرے دوستو. عیسائیوں کی مدد, عیسائیوں کو بار بار اتنا قریب کیے کہ وہ لوگ پہچان لیے کہ اب یہ مسلمان ایسے ہیں, کمزور پڑ گئے. اب ان کے پاس وہ پرانی طاقت نہیں رہی اور پرانا ایمان نہیں ہے, الحاد سے ان کا دل بھرا ہوا ہے اور ہاتھ کمزور ہیں, ہے نا. ایسے صورت میں ہم کو مسلمان دعوت دے رہے ہیں کہ واپس آ کے تم حکومت چھنا لو. تو 1080 پر 2 عیسوی کے بعد, 1080 پر 2 عیسوی کے بعد یہ پورے عیسائی جمع ہوئے, اور مسلمان جب اسپین آکوپائی کیے, اپنے قبضے میں لیے, تو اسپین کے بالکل نارتھ ٹپ میں 2 بستیوں کو چھوڑ دیا, معاہدہ کر کے چھوڑ دیا. ایک بستی کا نام قشتالا, جسے انگلش میں کہتے ہیں کیسٹیلو, قشتالا. ایک دوسری بستی کو چھوڑ دیا, دوسرے علاقے کو چھوڑ دیا جس کا نام لیون, دونوں عیسائی تھے. یہ دونوں مسلمان بادشاہ کے ماتحت تھے. ان بستیوں کو مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا, چھوڑ دیا معاہدے کے تحت پر. لیکن یہ لوگ بعد میں جا کے بہت مصیبت زدہ ثابت ہوئے. یہ لوگ وہ ہیں 1080 پر 2 عیسوی کے بعد یہ 2 حکومتوں نے باقاعدہ پوپ سے تعلقات قائم کر لیے, جو اٹلی اور المانیہ میں رہتا تھا. اور وہاں سے پوپ نے انہیں زور دیا کہ چلو اب مسلمان حکومت کر گئے سو کر گئے, اب واپس اپنی بستیوں کو لو. تو اس وقت میرے دوستوں ایک نیا کانسیپٹ ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا جس کا نام رکھا گیا لا ریکانکویسٹا. اسپینش لینگویج میں لا ریکانکویسٹا, اس کا معنی ہے واپس لو, ریکانکویسٹ کرو, اپنے بستیوں کو واپس لو. تو ان کا ایک بہت بڑا آدمی پیدا ہوا اس وقت جس کا نام پولیلویو تھا. اس کی جو ہے عمارت آج, اس کی جو مورتی آج بھی ہے. اس نے اس لڑائی کا آغاز کیا. مقصد, اب پورا یورپ ان کی مدد کر رہا ہے, پوپ ان کے ساتھ ہے, اور نائٹس بھیجے جا رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے اپنی بستیوں کو واپس لیں, ہے نا. اور یہی زمانے میں میرے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ الفانسو بہت دور آگے بڑھ کے تولیدو تلیطلا کو اپنے قبضے میں لیتا ہے, اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے موٹے پورے ملکیں چلے جاتی ہیں. اور 1280 پر 2 میں یہ قرطبہ, جن کے تعلق سے آپ سن رہے تھے, یہ بستی بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے میرے دوست, ہے نا. آپ دیکھتے جائیے, ہر 50 سال کے بعد, ہر 20 سال کے بعد ایک بستیاں جا رہی ہیں. 909 پر 5 میں ادھر میڈرب گیا, 1080 پر 2 میں یہاں پر سرقسطہ نامی ایک بستی گئی, اور اس کے بعد 1280 پر 2 میں قرطبہ چلے گیا. ایسے چھوٹی چھوٹی بستیاں جاتی رہی. ایک بستی پر عیسائی حملہ کرتے ہیں, یہ دوسرے مسلمان کیسے ہیں, ادھر نہیں دیکھتے, ادھر دیکھتے ہیں. بس یہاں پر کیا ہو رہا ہے بھائی, تم لوگ کیوں تیار نہیں ہوتے, نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان حکومت رہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, ہے نا. وہ لوگ 30 سے زیادہ بٹے ہوئے تھے, تو آج ہمارے میرے دوستوں 60 سے زیادہ حکومتیں. کتنے, 60 سے 4 گلی رکھے, ایک آدمی کہتا ہے کہ ہماری حکومت ہے, حکومت کا دعویٰ کرتا ہے. اس طریقے سے پورے عالم اسلامی کے میرے دوستوں چھتوڑے اڑا دیے گئے, تتر بتر کر دیا گیا, جھالر کے طور پر بنا دیا گیا. اس عالم میں ہے میرے دوستوں ہم لوگ, تقریباً اس سے بدتر حالت میں ہم ہیں, ہم ہیں میرے دوستوں. تو 1280 پر 2 میں قرطبہ, یہ عظیم بستی جن کے تعلق سے آپ سن رہے تھے, یہ بستی عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. اس کے بعد قرطبہ جانے کے بعد ایک بستی رہی جس کا نام غرناطہ, جسے انگلش میں کہتے ہیں گراناڈے. 1280 پر 5 کے بعد یہ جو 2 حکومتیں آگے بڑھ کے قبضہ کر رہی تھی, وہ لوگ کمزور پڑ گئے, اور اس کے بعد وہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو تقریباً 200 سال تک غرناطہ کے قریب نہیں آتے, 200 سال تک خاموش ہیں,
غرناطہ ہے بستی لیکن حملہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک آپس میں لڑائیاں عیسائیوں کے. نمبر 2 غرناطہ ایک ایسی بستی تھی میرے دوستو جو بہت مضبوط قلعے تھے اس کے اندر, اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس بستی کے اندر تھی. تو عیسائیوں کو معلوم تھا کہ اگر ہم اس پر حملہ کریں گے جیت نہیں سکتے. ایک تو مضبوط قلعے ہیں اور پیچھے سیدھے سمندر ہے, اور سمندر کے بعد شمالی افریقہ ہے, مغرب ہے, وہاں سے مسلمانوں کے لیے مدد آ سکتی ہے, اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر ہے. ان 3 وجوہات کی وجہ سے عیسائی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ ان پر ڈائریکٹ حملہ کریں. البتہ ادھر ادھر جھڑپیں ہوتی تھی لیکن ایک بڑی کارروائی ان کے خلاف یہ لوگ کر نہیں پائے 1280 عیسوی کے بعد. 1280 عیسوی کے بعد اب مسلمان اسی حالت میں ہیں. اب 200 سال تک ایک حکومت رہی جس کا نام کیا ہے, غرناطہ. مملکت غرناطہ کی حکومت رہی. اب یہاں پر جو بادشاہ آ رہے ہیں سب کے نام محمد ہیں. محمد 1, محمد 2, محمد 3, محمد 4, محمد 5 اور محمد 12 تک آئے. محمد سب کے نام محمد ہیں, نمبرز میں انہیں پہچانا جاتا ہے. محمد 1, 2, 3 بول کے ایسے آئے. تو ایک محمد 5 جب آئے یا پھر محمد 6 کہیے, ان کا نام محمد الفقیہ تھا. یہ ایسے آدمی تھے جنہیں جو ہے آپ کہیے کہ دنیا کا سب سے کمزور آدمی, دنیا کا سب سے کمزور آدمی, یہ ایسے آدمی تھے. ایک مرتبہ جب ان کے بستی میں لوگوں نے ہنگامہ کیا, بستی والوں کو روک نہیں سکے تو عیسائیوں کو بلا کر بولے کہ بستی کو روک کر دو. اتنے کمزور تھے, ہے نا. تو ان کے آخری بادشاہ جن کا نام تھا میرے دوستوں ابو عبداللہ محمد الصغیر. ابو عبداللہ محمد الصغیر. اسی اسنا میں 1460 میں 1280 میں قرطبہ چلا گیا. اس کے بعد چل رہا ہے معاملہ, ڈھکل رہے ہیں. یہ چھوٹے علاقے میں ہے, باقی پورا علاقہ عیسائیوں کے اوپر چلا گیا. یہ چھوٹا علاقہ غرناطہ سمجھیے کہ میرے دوستو تمل ناڈو کا آدھا حصہ ہے. تمل ناڈو کا آدھا حصہ ہے. یہ بالکل سمندر پر پڑتا ہے. یہ حصہ فقط مسلمانوں کے پاس رہا. یہ اس حصے میں مسلمان حکومت کر رہے تھے یہاں تک کہ 1460 میں یہ 2 بڑی سلطنتیں جو آپس میں لڑ رہی تھی عیسائیوں کی, ایک کیسٹیلو, دوسرا اورغون. اس وقت ان کا نام اورغون ہو گیا تھا. یہ 2 حکومتیں جب لڑ رہی تھی جن کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی دنوں کے لیے امن ملی, یہ 2 لوگ مل جاتے ہیں اور کیسٹیلیو قسطالہ کی جو بڑی تھی جس کا نام ایزابیلا تھا, اس سے فردینانڈو 3 جو اورغون کا بادشاہ تھا, دونوں کے درمیان شادی ہو جاتی ہے. دونوں شادی کر لیتے ہیں. 1460 کے واقعات بتا رہا ہوں. 1460 میں یہ 2 شادی کر لیتے ہیں. جیسے شادی ختم ہو جاتی ہے یہ دونوں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر جب تک نہیں رہیں گے جب تک غرناطہ کے اندر جو مسلمانوں کا بہت بڑا پیلس ہے جسے الحمرا کہا جاتا ہے, انگلش میں الامبرے کہتے ہیں وہ لوگ, یہ جو پیلس ہے یہاں پر جا کر ہم دونوں رات بتائیں گے, تب تک ہم دونوں نہیں ملیں گے. یہ دونوں معاہدہ کرتے ہیں 1460 میں. اور اس کے بعد مسلسل لڑائیاں شروع ہوتی ہیں میرے دوستوں, لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. لیکن غرناطہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مسلمان زیادہ تھے اور قلعے مضبوط تھے. یہ فردینانڈو, ایزابیلا, یہ دونوں ملنے کے باوجود بھی, اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ غرناطہ میں داخل ہو جاتے. تو یہ لوگ کیا کیے, اب مسلمانوں کے درمیان داخلی خلفشار, داخلی انتشار پیدا کرنے کے لیے سپائز بھیجے اور بستی کو ایک دوسرے اعتبار سے کنٹرول کر رہے تھے. یہاں تک کہ جو آخری جو بادشاہ ہے جو محمد 12 ہیں, محمد 11 جب تھے وہ ایک عورت کی محبت میں چلے جاتے ہیں جو عیسائی تھی, ہے نا. اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام تھا یحییٰ الصغیر, اسی کو محمد 12 کہتے ہیں. یہ صاحب جب آئے تو ان کی ماں چاہتی تھی کہ یہ حکومت میں بیٹھے, اس لیے اس نے پیلس کے اندر, بستی کے اندر بہت سارے ہنگامے مچائے. یہاں تک کہ یہ 15 سال کا بچہ گدی میں بٹھا دیا جاتا ہے. 15 سال کا بچہ گدی میں بٹھا دیا جاتا ہے. آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ عورت کو بھیجنے والے یہی عیسائی تھے. ان لوگوں نے اس پروگرام کو بنایا, اس چھوٹے بچے کو گدی میں بٹھانے والے یہی تھے. کنٹرول کر رہے ہیں پولیٹیکل اعتبار سے. اب جب یہ بچہ حکومت میں بیٹھ گیا تو ان کے ایک چچا تھے جن کا نام زغل, وہ غصے میں آ گئے, بولے کہ بچہ حکومت کرے جبکہ میں زندہ ہوں.
میں حکومت کرنا چاہیے، یہ کہہ کے چچا اور بھتیجوں کے درمیان عیسائیوں نے لڑا دیا۔ اب ساؤتھ میں زغل ہے، نارتھ میں محمد صغیر ہیں، اور محمد صغیر کے ساتھ عیسائی بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، بہت اچھے تعلقات استوار کیے، اور محمد صغیر کو لے کر جاتے، اپنے بستی میں رکھتے، انہیں خوب تیار کرتے، یہاں تک کہ جب ان کی عمر آپ نے سنے 15 سال کے بچے سے کہا گیا کہ تم جاؤ زغل کو نارتھ سے حملہ کرو۔ زغل میرے دوست اس زمانے میں ایک بستی کے چھوٹے بستی کے وہ الگ بادشاہ بن گئے تھے، اس بستی کا نام تھا مالاگا، ساؤتھ میں ہے، اسے مالقا کہتے ہیں، ملاگا، آج بھی دیکھیں گے آپ معلوم ہو جائے گا میپ میں۔ اس ایریے میں ان کی حکومت تھی، اور محمد صغیر جو چھوٹا بچہ 15 سال کا تھا، اس سے ایسابیلا اور فریڈینانڈو نے کہا، دونوں مل گئے تھے، اب دونوں مل کے فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ ایسابیلا کے تعلق سے آپ نے سنا، یہ ایسی جاہل اور بدترین عورت تھی جن کے تعلق سے میں بتایا تھا آپ کو، یہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ نہائی، ایک جب پیدا ہوئی اور جب اس نے شادی کی، ہے نا، بڑی بدترین عورت تھی۔ عورت کیا تھی میرے دوستو؟ یہ چڑیل تھی، اسے مسلمانوں کے خون سے بہت مزہ آتا تھا، مسلمانوں کو مارنے اور غریب مسلمانوں کو قتل کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ظالم، بعض لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ شیطان انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بھی اتنا ظالم نہیں ہوں، تم نے ظلم اور استبداد میں مجھ سے فوقیت حاصل کر لی، تمہارے ظلم اور استبداد فوق الادراک ہے۔ اگر شیطان کسی کو کہہ سکتا ہے تو وہ ایسابیلا عورت تھی میرے دوستو، اور اس کے نام سے انہوں نے سینٹ ایسابیلا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کھول لیا، بہرحال یہ ایسی ظالم عورت تھی۔ تو یہ عورت میرے دوستو فریڈینانڈو کے ساتھ مل کر اب محمد صغیر سے کہا کہ تم نارتھ سے حملہ کرو، ہم ساؤتھ سے حملہ کریں گے، اور زغلول کو ختم کر کے یہ پورے علاقے کے بادشاہ ہم تم کو بنا دیتے ہیں۔ لالچ دیے، جی لالچ دیے۔ محمد صغیر 15 سال کا بچہ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے حملہ کیا اور ساؤتھ سے حملہ کر کے زغل کو ختم کیے۔ ایک مضبوط آدمی تھا، ڈر تھا کہ کہیں یہ دوبارہ زندہ نہ کر دے ڈوبی ہوئی حکومت کو۔ زغلول کو ختم کیے، اور محمد صغیر سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں غرناطہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور بادشاہ انہوں نے بنایا چند دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر پروگرامز انہوں نے بنائے، اور یہ محمد صغیر جو چھوٹا بچہ تھا، اس کے ساتھ 2 وزیر کو انہوں نے داخل کر دیا۔ ایک کا نام تھا ابو کماشا، دوسرے کا نام تھا ابو عبد الملک۔ ایک کا نام ابو کماشا، ابو عبد الملک، یہ 2 وزیر اس چھوٹے بچے کے ساتھ رہتے، یہ 2 وزیر جو بھی کہتے بچہ اسے سنتا۔ اس طریقے سے میرے دوستوں ایک مدت تک محمد صغیر کو یہ عیسائیوں نے چھوڑ دیا، صرف وہ اپنے پیلس میں رہتا تھا، باقی علاقوں میں یہی عیسائی حکومت کرتے تھے۔ بطور نام اسلامی سلطنت تھی، لیکن پوری عیسائیوں کی چلتی تھی، لیکن یہ بھی ان کے نظر میں دقت والی چیز تھی، جچتا نہیں تھا، نہیں چاہتے تھے کہ ایک مسلمان رہے، اور ان لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ باقاعدہ حملہ کو جو غرناطہ کا اہم پیلس ہے اسے قبضہ کریں گے اور پورے مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے، ان کا پروگرام تھا۔ اس کے لیے انہیں 1000 معاہدے کیے توڑتے ہیں، تو محمد صغیر سے وعدے کیے گئے تھے، انہیں بٹھایا گیا تھا، لیکن 10 اور 15 سال کے بعد میرے دوستو انہوں نے دوبارہ پروگرام بنایا، اور محمد صغیر کا ذہن سازی اتنی کیے کہ وہ جو بھی عیسائی کہتے اس پر آمنا و صدقنا کہتے تھے، آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو 7 وزیر تھے، یہ جو بھی چاہتے تھے محمد صغیر سے کہلوا لیتے تھے، اور آخرکار 1490 میں ایک معاہدہ لکھا گیا، ایک ٹریٹی لکھی گئی۔ وہ ٹریٹی کیا تھی؟ جس کے روح سے یہ محمد صغیر سے کہا گیا کہ تم 60 دن میں اس ٹریٹی کا جواب دو، 60 دن میں اس ٹریٹی کا جواب دو۔ اور اس ٹریٹی میں لکھا گیا کہ محمد صغیر بادشاہ نہیں رہیں گے، انہیں سلطنت سے ہم اتارتے ہیں، اور اس جگہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، غرناطہ عیسائیوں کا ہوگا، البتہ ہم مسلمانوں کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کے اسلام کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کے مساجد کی گارنٹی دیتے ہیں، امن اور چین و سکون کی گارنٹی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی عیسائی کچھ کہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ عیسائیوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے مساجد میں داخل ہوں، مسلمانوں کی مساجد کے قریب جائیں، اور عیسائیوں کے لیے بالکل جائز نہیں کہ کسی ایک مسلمان کو ٹچ کریں، ہے نا۔ مسلمانوں کے لیے ایسے شروط رکھے گئے جو ظاہری طور پر کیا تھے میرے دوستو؟ محمد صغیر کو ماننا پڑتا تھا ظاہری طور پر ایسے۔ اب محمد صغیر پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ٹریٹی پر سائن کرنا ہی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو انہوں نے ٹریٹی سائن کی، اور یہ آخری آدمی ہے، آخری بادشاہ ہے اندلس کے اندر، جو 805 سال کے بعد انہوں نے پوری سلطنت اٹھا کر ایسابیلا اور فرینڈنو III کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور وہ ٹریٹی کے مطابق محمد صغیر کو
ادرش نام ایک علاقے میں ایک خوبصورت علاقہ سمجھیے, ایک ہل اسٹیشن سمجھیے, وہاں پر انہیں 2-3 پیلسز دے دیے گئے, کہا گیا کہ تم یہاں پر رہو اور چین و سکون سے رہو, حکومت کے تعلق سے تم کچھ بھی مت سوچو, تم خود بھی مت سوچو. اس کے بعد باقاعدہ داخل ہو گئے میرے دوستو, اور پورے اسپین کے اب یہ عیسائی دوبارہ بادشاہ بن گئے اور مسلمان اب معمولی سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ بن گئے, اب پورے جو ہے سیویلنز بن گئے, عیسائیوں کے ہاتھ میں پھنس گئے. لیکن پھر بھی یہ ظالم چاہتے نہیں تھے کہ ایک بادشاہ رہے. ممکن ہے کہ بادشاہ کل دوبارہ اٹھے یا پھر اس کے اولاد میں کوئی اٹھ کر کھڑے ہو, اور مسلمانوں سے اتنے ڈرتے تھے میرے دوستو, ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ چنگاری ہیں, یہ لوگ جمع ہو جائے تو بہت بڑی آگ لگا سکتے ہیں, ان کے اندر اتنی طاقت ہے, جانتے تھے. تو محمد صغیر کو ایک جاگیر دے دی گئی اور وہاں حکومت کر رہے تھے. اب پورے مسلمان صاف کروں, پورے مسلمان اب عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گئے. یہ دیکھیے میرے دوستو, مسلمان اتنی حالت میں رہنے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بادشاہ رہے, مسلمانوں کے لیے کوئی سینٹرل کرنے والا, مسلمانوں کو جوڑنے والا کوئی بادشاہ رہے. اس لیے انہوں نے یہ 2 وزیروں کے ذریعے سے پھر محمد صغیر سے نیگوشیشن شروع کر دیا. محمد صغیر سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں 9 لاکھ مرابطین کے سکے دیتے ہیں, یعنی 25,000 سونے کے سکے دیتے ہیں, آپ اسے لے کے اس بستی کو چھوڑ دیں, آپ اسے لے کے اس بستی کو چھوڑ دیں. تو میرے دوستوں 1490 پر 2 عیسوی میں, 1490 پر 2 عیسوی, نومبر 25 1490 پر 2 عیسوی میں محمد صغیر یہ پیسے لیتے ہیں, اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور سلطنت کے کنجیاں ہاتھ میں دے کر اندلس کو یہ بائے بائے کہہ کے مغرب آ جاتے ہیں. خلاص اب اس کے بعد وہاں پر مسلمان بہت بڑی تعداد میں, بادشاہ چلا گیا ان کا, اب اس کے علاوہ مسلمان ہیں. اب مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں امن دیں گے, چین و سکون سے رکھیں گے. لیکن میرے دوستوں 1490 پر 2 میں کہا گیا تھا, لیکن جیسے ہی 1500 عیسوی شروع ہوئی, ایسابیلا اور فرڈینانڈو نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے جتنی بھی ٹریٹیز لکھے, جتنے بھی معاہدے کیے, ہم سب کو کینسل کرتے ہیں, سب کو کینسل کرتے ہیں. اب یہ جو 10 لاکھ یا پھر اس سے بڑی تعداد جو مسلمانوں کی اب ہے, اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے لیے صرف 3 آپشنز ہیں, یہ کیا تو پھر عیسائی بن جاؤ یا تو پھر بستی چھوڑ دو. اگر تم عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں, بستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے, ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے. اگر کوئی آدمی بستی چھوڑنا چاہے, اس کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ مال و دولت لے کر نہ جائیں, اس نے جو بھی کمایا تھا سب چھوڑ کر صرف پہنے ہوئے کپڑے سے نکل جائے اسپین سے, اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر نہیں جائے گا, اپنے بچے بھی چھوڑ کر جائیں, وہ جانا چاہے تو چلے جائیں, اگر رہنا چاہے تو عیسائی بن کر رہیں, اگر عیسائی بھی نہیں جانا بھی نہیں چاہتا تو اس کے لیے میرے دوستو ان لوگوں نے گودام بنائے تھے, گودام, نعوذ باللہ, ایسے گودام بنائے تھے جسے عربی میں محاکم التفتیش کہا جاتا ہے, چیکنگ کوٹس بنا رکھے تھے. اور یہ پورے کوٹس میرے دوستوں زمین کے نیچے ان لوگوں نے بنائے, اور یہ بنانے والے یہی ایزابیلا اور فرڈینانڈو تھے, اور اس کے پیچھے پوپ پیسے لگا رہا ہے. ان کے پورے جرائم اور پورے ایسی حرکتیں جنہیں دیکھ کر انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی تھی, انسانیت کا جنازہ نکالا. جانوروں کی بھی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی, چڑیل اور جنوں بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے. ایسے ظالموں کے پیچھے پوپ لگ گئے, انہوں نے انویسٹ کیا, اور پورے بستیوں میں, قرطبہ میں, مڈرب میں, اشبیلیا میں, اور اس کے بعد غرناطہ میں انہوں نے گوڈاؤنز بنائے زمین کے نیچے. اور اس کے نیچے میرے دوستوں سزا دینے کے لیے, معمولی مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے. ایک بڑا چاک ہوتا, اس میں مسلمان کو لا کے باندھ دیا جاتا, اور یہ چاک گھماتے کئی مہینے گھومتے رہتا, کئی مہینے چاک گھومتے رہتا. جب روکا جائے تو آدمی پاگل بن جاتا. ایک مسلمان کو لایا جاتا اور اسے میرے دوستوں بٹھا کر ہاتھ باندھ دیے جاتے, اور ماتھے میں 1 منٹ میں 1 بوند گرتا, ٹھنڈا بوند گراتے. اب یہ بوند میرے دوستوں کئی مہینے گرتے, 6 مہینے کے بعد جب آدمی اٹھتا تو پاگل بن کر اٹھتا. اور ان لوگوں نے لوہے کے صندوق بنائے تھے. یہ صندوق کیا ہے میرے دوستوں, صندوق کے اندر بڑے بڑے کانٹے ہیں لوہے کے, اور اوپر بھی کانٹے ہیں. مسلمان کو اس میں ڈال کے بند کر دیا جاتا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے, آپ جیسے
یہ جو گنے کو جو پیستے ہیں ویسے ان لوگوں نے مشینز بنا رکھے تھے. معاملی بیچارے جو عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں, اپنی بستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آبا و اجداد کی بستی چھوڑنا معمولی چیز نہیں. اگر یہ وہ نہیں مانے تو اسے لاتے, اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے گھٹنے کے ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتے. وہ بیچارہ چیختا بلبلاتا اور دیکھتے ہی رہتا, اس کے جسم کے پورے ہڈیوں کو کوٹ دیتے اور اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر جاتا میرے دوست. اور اس کے بعد ایسے بکسے بنائے گئے کہ آدمی کو لا کر بکسے میں ڈال کر, صرف ایک آدمی کے سونے کی جگہ ہوتی, اس میں اس آدمی کو ڈال کر بکسے کو بند کر دیا جاتا. بس اب اسے کچھ بھی نہیں معلوم, یہی محسوس کر رہا ہے کہ وہ بکسے میں پڑا ہوا ہے, سانس جانے کے لیے جگہ نہیں, چیختا بلبلاتا, اب انہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں ہے میرے دوست. اور اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ چھوٹا کوٹ بناتے, مسلمانوں کو لے کر آتے اور انہیں لایا جاتا. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ایک عربی لفظ بول لیا, اس کا جرم یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہم نے مصحف دیکھ لیا, اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے لفظ اللہ کہہ دیا. یہ جرم ہے میرے دوستوں, یہ جرم ہے. یہ جرم کے بنیاد پر انہیں کوٹوں میں پیش کیا جاتا اور ادھر سزا دینے کے لیے یہ انسان کے شکل میں یہ شیاطین بیٹھے ہوئے رہتے اور اسے سزا کہہ دیا جاتا کہ اسے 6 مہینے کوڑے مارے جائے, اور کوڑے میں لوہے کے میخ رکھے ہوئے ہوتے. یہ کوڑا مارا جائے تو جسم میرے دوستوں لرزہ طاری ہو جاتا, آدمی چیختے رہتا. اور اس کے بعد بچوں کو, بوڑھیوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, بوڑھوں کو, سب کے ساتھ یہی سلوک کیا میرے دوستو. گودام میں اگر آدمی چلے جائے واپس آ نہیں سکتا. اسی لیے بہت بڑی تعداد ایسے عذاب میرے دوستو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے 1808 میں جب نیپولین بوناپارٹ اس نے اسپین کو فتح کیا, اسپین میں جو حکومت چل رہی تھی اسے ختم کر کے اسپین کو اپنے قبضے میں لے لیا. 1808 میں یہ جب آیا تو اس کے ساتھ اس نے لشکر لایا, اور لشکر کو معلوم تھا کہ اسپین میں ان لوگوں نے گودام بنا رکھے ہیں, وہاں پر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, ایسے عذاب دیتے ہیں, جانتے تھے لوگ. تو نیپولین نے ایک بہت بڑے پادری کو بلا کر بولا کہ چلو مجھے بتا دو وہ گودام جنہیں تم نے بنا رکھا ہے. پوپ نے کہا کہ کوئی گودام نہیں ہے, ہم لوگ کوئی بنا ہی نہیں, ایسا یہ تو غلط باتیں تم سن رہے ہو. تو نیپولین نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا, کہا کہ جاؤ پوری بستی میں چیک کرو. تو بڑا افسر تھا, وہ گیا, جا کے اس نے چیک کیا, 7 بہت بڑے لشکر ہے, سب چیک کر رہے ہیں, نہیں مل رہا. یہاں تک جہاں ممکن ہے وہاں گئے, لیکن یہ گودام کا ایڈریس بھی نہیں ہے. آخرکار جب پوپ سے 1000 مرتبہ پوچھا گیا, پوپ یہی کہتا رہا کہ میں نہیں جانتا, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک لشکر والے نے پانی اٹھا کر پیا, اس کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ کر گری تو یہ پانی ایسے زمین کے اندر گیا گویا کے اندر کوئی جگہ ہے. اسے اس افسر نے دیکھ لیا تو فوراً حکم دیا کہ نیچے ان لوگوں نے کچھ بنا رکھا ہے. تو قالین ہٹائی گئی تو دیکھ رہے ہیں کہ دروازے ہیں. جب دروازے کھولے گئے تو لشکر میں 10-15 لوگ غشی سے گر گئے. اتنی بدبو کہ فرانس وہ بھی عیسائی ہیں, لیکن انہوں نے پوپ کو دیکھ کر کہا کہ تم لوگ انسان ہو, ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے. اندر گئے تو میرے دوستو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیخ رہا ہے, پتہ نہیں 25 سال سے 30 سال سے چیخ رہا ہے, کوئی بل بلا رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے, اور ایسی بدبو, خون جمع ہوا اور پیپ جمع ہوا. اور اس کے بعد میرے دوستو ایسی جگہ کہیے کہ جہنم سے بدتر زمین میں سے اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. جہنم بنا رکھا تھا ان لوگوں نے. تو یہ ملٹری گئی اندر, اور ملٹری نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے. اس کے بعد بچے کچھ جو مسلمان تھے انہیں فرنچ ملٹری بچاتی ہے میرے دوستوں. یہ نیپولین کے زمانے میں ہوا 1808 میں, یعنی دیکھ لیجئے 1500 میں مسلمان باہر گئے, تقریباً 200-250 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور اپنے کھانے میں 300 سال تک, جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی, اپنے کھانے میں سور کا گوشت ضرور شامل کرتے. ہر کھانے میں سور کا گوشت ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں کھائیں, کیونکہ معلوم ہے کہ بعض لوگ عیسائی بن گئے ہیں جنہیں یہ لوگ مورسیکی کہتے ہیں. مورسی کے معنی عیسائی تو نہیں, دوسرے نمبر کا عیسائی, انہیں مورسیکین کہتے, جن کی بہت بڑی تعداد ہے. مورسیکین ہیں جو اپنا ایمان چھپائے رکھے ہوئے ہیں. ظاہری طور پر تو نام عیسائیوں کے, کام عیسائیوں کے, لیکن ان کے دل میں ایمان کا پہاڑ جانتے تھے. اسی لیے اذیت دینے کے لیے سور کا گوشت عام کیا انہوں نے, ہر غذا میں شراب. آج بھی آپ یورپ چلے جائیے, کوئی ایسی غذا نہیں جس میں الکحل نہ ہو, کوئی ایسا غذا نہیں جس میں سور کا گوشت نہ ہو. سور کا گوشت, پورک, ہر چیز میں ملاتے ہیں میرے دوست, کیونکہ مسلمان اسے
پسند نہیں کرتے، نہیں کھاتے، اور اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا کہ فلاں ہوٹل میں کوئی نہیں کھاتا ہے، فلاں جگہ کوئی کھانا خریدتا نہیں، تو فوراً اس کے گھر میں جا دھمکتے اور اسے چیک کرتے، یہ 1,00,000 مرتبہ اسے چیک کرتے اور جاننا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس ڈھنگ سے 300 سال تک انہوں نے قیامت برپا کر رکھا۔ میرے دوستوں میں آپ کو کیا بتاؤں، تاریخ ایسی ایسی چیزیں بتاتی، ایسے ایسے مارا گیا اور ایسے ایسے انہیں جو ہے کوٹا گیا۔ ایک مسلمان کو لاتے، اس کے ہاتھ باندھ دیتے، پیر کو باندھ دیتے اور اس کے بعد اسے چیرتے، یہ بیچارہ چیخ چیخ کر اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، اور بڑے بڑے سنگلاخ لوہے لا کر گردن میں ڈالتے اور دیکھ رہا ہوتا یہ دونوں ہڈیاں ٹوٹ کر گر جاتی۔ میرے دوستو، ایک آدمی کے سامنے اس کے بچے کو کوٹا جا رہا ہے، اس کی بیوی کو گرم پانی میں ڈال ڈال کر ابالا جا رہا ہے، ایسا عذاب میرے دوستو بیان سے باہر، ایسا ہنگامہ مچایا یہ ہسپانیہ کے لوگوں نے، اور 300 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ بوناپارٹ نیپولین آیا، اس نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے حکومت چھینی اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اور کیا بہت سارے واقعات ہیں میرے دوستوں، مسلمانوں نے بیچ میں کوشش بھی کی، نام ان کے عیسائیوں جیسے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جمع ہو کے ادھر عیسائیوں کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے، لیکن اس کے باوجود ناکام رہے۔ 300 سال تک مسلمانوں کی زندگی جہنم بن گئی تھی میرے دوست، جہنم بن گئی تھی۔ اور قرآن کی ایک آیت مجھے ادھر یاد آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ یہ قریے والے ہیں، یہ بستی والے ہیں، چین و سکون سے ہے، کھانے انہیں چاروں طرف سے مل رہے ہیں، بہت اچھے زندگی گزار رہے ہیں، اچانک یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے خلاف کفر کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھوک پیاس عذاب دیتا ہے، یہاں تک انہیں ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ قرآن کی آیت بالکل ان لوگوں پر فکس ہوتی ہے۔ انہیں اللہ نے زمین میں جنت دے رکھی تھی، کیا کچھ نہیں دے رکھا تھا، 800 سال کی حکومت دے رکھی تھی، لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے، اپنی گدی کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں 300 سال تک کوٹا۔ اللہ کا قانون ہے میرے دوست، اللہ کا قانون ہے۔ آپ ریزنز 1000 کہیے کہ عیسائی طاقت ہے، پوپ پیچھے ہے، وہ مسلمان کمزور، نہیں میرے دوستوں، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا تھا، یہ لوگ بھائی چارگی ختم کر لیے تھے۔ جب مسلمان کے پاس ایمان آ جائے، ایمان کی روشنی آ جائے، ساری دنیا کی طاقت مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کے لوگ جانتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو جمنے نہیں دیتے، مسلمانوں کے بستیوں میں بے حیائی عام کرتے ہیں، اور انہیں رمضان سے دشمنی ہے، آپ کے نمازوں سے دشمنی ہے، آپ کے جمع ہونے سے دشمنی ہے، آپ کے جمعے سے دشمنی ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کے ایمان کو تر و تازہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اسی لیے دشمنی میرے دوستوں یہ دکھا رہے ہیں۔ بہرحال عیسائیت میرے دوستوں 1800 تک خوب مسلمانوں کے خلاف تھے، اس کے بعد فرنچ آئے، اور اس کے بعد 1960 پر 1 میں جب حکومت بدلی، جمہوریت ریپبلک آیا، تو مسلمانوں کو دوبارہ آنے کی اجازت دی گئی۔ اب اسپین ایک ایسی بستی ہے جہاں یورپ کے اندر مسلمانوں کے لیے امن ہے، یہاں مسلمان جائیں ان کے لیے امن ہے، بخلاف انگلینڈ کے، بخلاف فرانس کے، یہاں پر مسلمان کافی تعداد میں، کم نہیں کافی تعداد میں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، لیکن اجازت کب ملی؟ 1960 پر 1 یا پھر اس کے بعد کے ان مسلمانوں کو اجازت ملی۔ آج بھی آپ میرے دوستوں 25 نومبر کو جائیں گے، کہاں؟ اسپین جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں میں 2 لشکریں ہوں گی، 2 آرمیز ہوں گے، ایک آرمی عربوں کا لباس پہن کر ہوگی، ایک دوسری آرمی عیسائیوں کا لباس پہن کر ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عرب ڈپلیکیٹ بندوق چلائیں گے اور یہ پورے عیسائی مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عیسائی کھڑے ہو کر ان عربوں کو مار مار کر بھگائیں گے اور انہیں کوٹیں گے۔ اور یہ گیم ہے میرے دوستوں، ایک فیسٹیول ہے جو اسپین کے سڑکوں میں آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں 25 نومبر کے دن۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ مسلمان آئے تھے، انہیں ڈومینیشن ملا تھا، اور اس کے بعد ہم نے انہیں نکالا، 1492 پر 2 میں ہم نے انہیں مکمل طور پر نکالا۔ یہ فیسٹیول آج بھی مناتے ہیں میرے دوستوں، تاکہ انہیں یاد رہے کہ کیسے ہم نے مسلمانوں کو بھگایا۔ اور وہاں پر آپ جائیں گے اسپین میں، بادشاہ کی مورتی ہے، اس کی جو ہے بہت بڑا آئیڈیل ہے، اور مسلمان بادشاہ کے سر میں اپنا پیر رکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے مورتیاں بنائی، پورے اسپین میں بھر رکھا ہے، اور اس طریقے سے میرے دوستو یہ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بیدار ہو جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ بیدار ہو جائیں۔ یہ واقعات میں نے اس وجہ سے سنایا
کہ یہی کچھ یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے دوستو. جس بستی میں آپ رہ رہے ہیں یہ لوگ باقاعدہ یہ پوری تاریخ پڑھتے ہیں کیسے مسلمانوں کو مرحلہ در مرحلہ ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کیسے مسلمانوں کو کمزور کیا گیا, کیسے مسلمانوں کو مارا گیا, کہاں کہاں حملے کیے گئے, کیسے کیسے کنڈیشنز لائے, اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ مسلمان اسلحہ لے کر نہیں گھوم سکتے, عیسائی آپ نے ساتھ اسلحہ رکھ سکتے ہیں, مسلمان اپنی زمین بیچے تو عیسائیوں کو بیچے, کسی مسلمان دوسرے مسلمان کو زمین بیچنے کی اجازت نہیں, وہ بستی میں رہیں تو عیسائی لباس پہن کر رہیں, چہرے میں داڑھی نہیں رکھیں تو عیسائی کے ڈھنگ میں رکھیں. ایسے کنڈیشنز ایسے لاس انہوں نے پاس کیے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ وہ عیسائی بن گئے یا تو پھر بستی چھوڑ دی. یہ پورے یہ پڑھتے ہیں میرے دوستو, آپ جس بستی میں رہتے ہیں یہ لوگ باقاعدہ پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ادھر امپلیمنٹ کرے. لیکن یاد رکھ لیجئے مسلمانوں کے دل میں جب تک ایمان ہے, جب تک ہم بیدار ہیں, جب تک اللہ نے ہم عقل دیا ہے, یاد رکھ لیجئے یہ لوگ کر نہیں سکتے. لیکن ہم مسلمان نوجوان بچوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو آگے بڑھائیں. کون جانتا ہے قرطبہ آپ نے سنا, اس سے پہلے آپ نے اس سے پہلے 1409 پر 2 سنا, آپ نے اس سے پہلے مورسی کی سنا, نہیں جانتے. ہم ان چیزوں کو عام کرنا چاہیے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کو مساجد میں لے کر جائیں, عام مسلمانوں کو سنائیں, وہ ان کی تاریخ جانیں. میں یہاں پر جو بیٹھے ہر آدمی سے گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, اس کے لیے محنت کریں, یہ بات پھیلائیں, ہے نا. اویئرنیس بہت ضروری ہے, بیداری بہت ضروری ہے. آدمی کے ذہن میں بات آ گئی تو اس کے حساب سے وہ زندگی گزارتا ہے. اگر ذہن میں بات ہی نہیں, ذہن بنا ہی نہیں, تو میرے دوستوں کہاں سے وہ زندگی گزار سکتا ہے. بس اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی سنا ہے, جو بھی کہا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ ہمارے اندر بیداری پیدا کرے, ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.